آتا ہے ان کی قسمت پر کہ یہ سب کیسے نسبتوں کے مزے لے رہے ہیں. آپ تصور کرو اور آؤ دیکھو. اور نسبتوں کا فیضان تقسیم سے گھٹتا نہیں ہے. نسبتوں کا فیضان تقسیم سے گھٹتا نہیں ہے. جتنی تقسیم ہوتی جائے گی فیضان بڑھتا چلا جائے گا. بات نبی کے قدموں سے لشکر بعظمت ہونے کی نہیں، بلکہ نبی سے جو نسبت حاصل کر لے اور اس سے جو نسبت حاصل کر لے اور اس سے جو نسبت حاصل کر لے وہ بھی بعظمت ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتاؤ یہ صفا اور مروا کیا نام سنا؟ ذرا اس کا مقام دیکھو. قرآن میں اس کا ذکر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ صفا اور مروہ دین کی نشانیاں ہے. کیا پتھر ہے؟ کیا پتھر؟ پتھر دین کی نشانی. پتھر دین کی نشانی. بات تو یہ ہے پتھر دین کی نشانی نہیں. اور واقعہ کیا ہے یہ بھی سماپت کر لیں آپ. واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل ذبح اللہ علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر حضرت حاجرہ کو حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر چلے گئے تھے کعبے کے پاس. تو پیاس کی شدت سے بے چین ہو کر پانی کی تلاش کیا حضرت حاجرہ نے. جب انہیں پانی نیچے نہیں ملا تو کعبے کے پاس یہ دو پہاڑیاں تھیں، ایک کا نام تھا صفا، ایک کا نام تھا مروہ. خیال آیا کہ اوپر چل کر دیکھا جائے، اس اونچائی پر چڑھ کر شاید کہیں پانی نظر آ جائے تو بچے کی پیاس کو بجھایا جا سکے. اور ایک بات اور غور سے کر رہے آپ کہ حضرت حاجرہ کوئی نبیہ نہیں ہے. حضرت حاجرہ یہ نبیہ نہیں ہے، ولیہ ہے، اللہ کی برگزیدہ بندی ہے. تو آپ تصور کرو پانی کی پیاس کی شدت، بچے کی شدت کے پیاس بجھانے کے لیے اس پہاڑ پر چڑھی. اب کیا کیا؟ صفا پر چڑھی، دور نگاہ گھمائی، کہیں پانی نظر نہیں آیا تو مروہ کی طرف چلی. مروہ کی طرف جانے لگی تو بیچ میں ایک مقام ایسا آیا اور چلنے کا انداز یہ ہے کہ ایک نظر پانی کی تلاش میں، دوسری نظر نیچے چھوڑے ہوئے بچے پر. مروہ صفا مروہ کی طرف چلی. بیچ میں ایک مقام ایسا آیا کہ ایک پہاڑی اونچی آ گئی، بچہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا تھا تو آپ وہاں تیز تیز چلتی تھی تاکہ جلدی بچہ نظر آ جائے. انصاف سے بولو یہ حضرت حاجرہ کوئی ذکر کر رہی تھی، کوئی تحلیل کر رہی تھی، کوئی تسبیح پڑھ رہی تھی، کوئی عبادت کر رہی تھی؟ یہ کیا کر رہی تھی؟ یہ بچے کی پیاس کی شدت سے بے چین ہو کر پانی کی تلاش کر رہی تھی. لیکن پیارے حضرت حاجرہ کوئی نبیہ بھی نہیں تھی، ولیہ تھی. لیکن پیارے قربان جاؤ اللہ کی اس مقدس بندی کے قدروں کا احساس دیکھو. جس مقام پر صفا پر قدم رکھ دیا، صفا سے مروہ کی طرف سفر کیا، پھر مروہ پہ پہنچی. اللہ نے اپنے مقبول بندی کے اس انداز کو اس قدر پسند فرمایا کہ صبح قیامت تک ہر مومن کو، ہر حاجی کو یہ حکم دے دیا گیا کہ اے میرے بندو آؤ میرے گھر کی زیارت کے لیے، طواف کے لیے، حج کے لیے. تو تمہیں بھی جس طرح سے یہ میری مقبول بندی چلی ہے تمہیں بھی صفا پر آنا ہوگا، صفا سے مروہ جانا ہوگا، اور جہاں یہ تیز چلی ہے تمہیں بھی وہاں تیز چلنا ہوگا، تیز چلنا ہوگا. آج ہر حاجی کرتا ہے. تو یہ عظمت صفا اور مروہ کو ملی کیوں؟ اللہ کی ایک مقبول بندی کے قدموں کی نسبت کی وجہ سے. اس انداز پر چلی، اللہ نے اس انداز کو محفوظ کر دیا حج کے ارکان میں رکھ کر کہ میری مقبول بندی جس انداز پر چلی ہے صبح قیامت تک اے مومنوں تم بھی اسی انداز پر چلو. آپ دیکھتے جائیں نسبتوں کا فیضان، نسبتوں کا فیضان دیکھتے جائیں. اور